بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يحمى عليها في نار جہنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم۔ اگر اللہ نے تمہیں مان دیا ہے، کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو مدد کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ کیسے مدد ہوگی کہ آپ نے اس سے مدد لے لیا، آپ نے اس سے قریب آدمی سے معاوضہ لے لیا، اور پیسہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جس قریب آدمی نے قرض کے طور پر اس کی بیوی بیمار تھی، اس کے بچے ہاسپٹل کے اندر پڑے ہوئے تھے، اس کی مجبوری کی وجہ سے اس نے قرض لیا تھا، لیکن اس کے اندر بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، ہمارے وہاں کے بدلنے سے بدل نہیں جائے گی، حتیٰ کہ اگر نبی بھی بدلنا چاہے تو بدلی نہیں جا سکتی ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے وہ حرام رہے گی، اور مرتے دم تک حرام رہے گی۔ جب تک اس دنیا کا وجود رہے گا وہ چیز حرام رہے گی۔ اس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، نبی بھی اگر چاہے اس کو حلال کرنا حلال نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی بات یہاں پر آپ کو بتاتا چلو، اللہ نے پوری صورت ایک واقعے کے اندر اتار دی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ کی بیویوں کے اندر یہ چیز پھیل گئی کہ اللہ کے رسول نے ایک بیوی کے یہاں شہد دیا، اور بیویوں نے آپس میں مشورہ کر لیا، کیونکہ عورتیں ہوا کرتی ہیں، چاہے وہ ہماری ہو یا آپ کی ہو یا انبیاء کی عورتیں ہو، عورتوں کی جو فطرت ہے وہ ان کے اندر آج بھی داخل ہے، اس وقت بھی داخل تھی، آج بھی داخل ہے۔ کے اندر مدینے کے اندر شراب چلا کرتی تھی۔ اس ازونہ کہانی قرآن کریم کے اندر اللہ نے پورا رکوع اتار کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ وہ لوگ شراب کے اندر لطفت رہتے تھے، لیکن جب اللہ نے آسمان سے حکم نازل کر دیا، وہ دیکھو ماننے والے کیسے لوگ تھے، ہم میں اور ان میں کتنا فرق ہے۔ ہم بھی اسی محمد کے امتی ہیں اور وہ بھی اسی محمد کے ماننے والے تھے، لیکن فرق آ چکا ہے۔ فرق کہاں آیا ہے؟ ماننے کے اندر فرق آیا ہے، دلوں کے اندر فرق آ چکا ہے۔ صحابہ کس کے ماننے والے تھے؟ نبی کے ماننے والے تھے، نبی کے نام پر جان دے دیتے تھے، مال دے دیتے تھے، سب کچھ لٹا دیتے تھے، رسول اللہ سے سچی محبت کرنے والے تھے۔ اللہ نے آسمان سے حکم نازل کر دیا کہ شراب حرام ہو چکی ہے۔ خدا کی قسم احادیث کے اندر مفسرین نے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس قوم کا کاروبار یہ تھا کہ وہ شراب پیا کرتے تھے، شراب بیچا کرتے تھے، شراب کی خرید کے اندر شامل تھی۔ کوئی پارٹی ہوگی یا کوئی ایسی مجمع ہوگا، کوئی محفل بھی ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں شراب نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن یہ بھی آپ یہاں پر یاد رکھنا، رسول اللہ وہاں ضرور پیدا ہوئے ہیں لیکن آپ نے کبھی شراب نہیں پی ہے، آپ نے کبھی شراب کا منہ نہیں لگایا ہے۔ اس وقت بھی جو معزز حضرات تھے وہ اس کو بدبودار سمجھتے تھے، خلیص سمجھتے تھے۔ خیر مختصر کرتے ہوئے رسول اللہ نے جب یہ حکم سنا دیا، خدا کی قسم کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، مفسرین نے لکھا ہے اور بتاتے ہیں، مفسرین نے یہاں تک لکھا ہوا ہے جیسے ہی شراب کی حرمت نازل ہوئی، اللہ نے شراب کا حکم قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا۔ مکے کے اندر شراب اس طرح بہ رہی تھی، جب دھواں بارش ہوتی ہے ہماری گلیوں میں پانی بہتا ہے، اس طریقے سے مکے اور مدینے کی گلیوں میں شراب چل رہی تھی۔ یہ تھا ان لوگوں کا حال، نبی سے محبت کتنی تھی۔ ایک صحابی کا واقعہ تو یہاں رکھیں کہ دوسرے ملک سے شراب خرید کر کے لا رہے تھے، بھائی تجارت کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں پر اپنا مال لانا ہوا تھا۔ ایک وادی کے اندر ٹھہرے، وہاں حکم سنا کہ کیا ہو چکا ہے، شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہو چکا ہے۔ اپنی پوری جائیداد پورو فروخت یعنی جتنی بھی جمع ان کے پاس تھی وہ سب کی سب شراب پر لگا دی تھی، لیکن جب حکم سنا کہ رسول اللہ کا حکم آ چکا ہے، اللہ نے آسمان سے حکم سنا دیا ہے، تو اسی وقت اپنی شراب کے مٹکے توڑ دیے، جتنی وہاں پر شراب رکھی ہوئی تھی سب کی سب کو وہیں اسی پہاڑ پر بہا دیا گیا۔ یہ بھی نہیں پوچھا کہ میں نے اپنا تمام سرمایہ جتنا میں نے کما رکھا تھا وہ سب کا سب میں نے اس کاروبار کے اوپر لگایا تھا۔ یہ تھے سچے عاشق۔ آج ہمارا دیکھیے کیا حال ہے، اگر ہمارے پاس کوئی قرض لینے کے لیے آتا ہے، صحابہ قرض دیا کرتے تھے اور قرض دیا بھی کرتے تھے، یہودیوں سے بھی رسول اللہ نے قرض لیا ہے۔ قرض لینا منع نہیں ہے لیکن سود کے طور پر لینا بھی منع ہے اور دینا بھی منع ہے اور لکھنا بھی منع ہے، اس کے بیچ میں گواہ بننا بھی حرام ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر آپ بھی کرتی ہیں خدا کی قسم عہد
کر لیجیے، ورنہ آپ رات دن سجدے کرتے رہے، رات دن آپ ہاتھ رگڑتے رہے، اللہ کے سامنے رو رو کر کارپیٹ کو گیلا کرتے، لیکن جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ جنت ابھی بتایا تھا ہمارے والد کے باپ کی ظاہر نہیں ہے کہ وہاں وراثت میں ہمیں مل جائے گی، جنت وراثت میں نہیں ملے گی، ہر ایک کو اپنا عمل پیش کرنا ہوگا، اور جس سے عمل حساب و کتاب شروع ہو گیا سمجھ لیجیے وہ پھنس جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ سود اتنی بری وبا ہے کہ جس قوم کے اندر آ جاتی ہے اس قوم کی خمیر کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، اندر سے زنا کی طرف ان کو لے کر کے جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ سود کا پیسہ لے کر کے آ رہے ہیں، آج کل تو مزاج یہاں تک بدل گیا ہے، عورتیں بھی سود پر پیسے دیتی ہیں، یہاں تک معاملات اور یہاں تک سننے میں آ رہا ہے عورتوں کا عجیب حال ہے، عورتیں پیسے اکٹھا کرتی ہیں اور لے جا کے ان کو جمع کرتی رہتی ہیں، یعنی باقاعدہ گاؤں کے اندر اور شہروں کے اندر ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہاں کمیٹی میں ہر مہینے 1000 روپے اپنے شوہر کے پاکٹ سے الگ کرے گی، جیسے تیسے کر کے الگ نکالے گی، خرچے سے الگ نکالے کر کے ہر مہینے 1000 روپے وہاں جمع کرتی رہے گی، اور سال میں ان کو معلوم ہے 12 یا 24 مہینے کے اندر ان کو وہاں 30,000 نہیں 24,000 نہیں بلکہ یعنی یہ سمجھ لیجیے 10% اس کو منافع ملے گا، اور وہ سمجھتی ہے کہ ہم نے پیسہ لگایا ہے کاروبار کے اندر، یہ کاروبار نہیں ہے، خدا کی قسم یہ سود ہے، یہ حرام ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ارے جب آپ نے اسلام کا لیبل لگا لیا ہے، جب آپ اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ ہی گئے ہیں تو پھر یہ سودی کاروبار کیسا ہے، یہ حرام کاروبار کیسا ہے؟ ارے حلال کمائیے، صحابہ کرام بھوکے مر جاتے تھے، بھوکے رہ سکتے تھے، گھر کے اندر کھانے کو نہیں ہے، گھر کے اندر پینے کو نہیں ہے، لیکن سود لینا اگر رسول اللہ نے فرما دیا ہے سود حرام ہے تو حرام ہے، اس کے اوپر مہر لگا دی ہے، صحابہ نے بھی مہر لگا دی ہے، ایک ایک چیز کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے۔ ارے آپ بھی تو انہی صحابہ کے ماننے والے ہیں، آپ اور ہم بھی تو انہی صحابہ کے ماننے والے ہیں، پھر ہمارا ضمیر کہاں چلا گیا، ہم سب کہاں چلے گئے ہیں؟ اس لیے میری مائیں اور بہنیں بھی غور سے سنیں، اور جن لوگوں کے پاس ایک چھوٹی سی بات یہاں پر یہ بیان کرتا چلو، آج زکوٰۃ کا مسئلہ بھی بہت اہم ہے، وقت بہت ہی کم ہوا جا رہا ہے، لیکن چھوٹی سی بات آپ کے ذہن میں ڈالتا چلو، آپ یہ سمجھتے ہیں یعنی اگر آپ کے پاس تقریباً اگر آپ کے پاس اس وقت میں اکتوبر کے مہینے میں اگر آپ کے پاس 37,000 روپے موجود ہیں، اگلا سال جو گزر کر کے آئے گا اس وقت میں بھی اگر آپ کے پاس 37,000 روپے موجود ہوں گے، سمجھ لیجیے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ لیکن آج نوجوان نہ جانے اپنے بینکوں کے اندر پیسے جمع کر دیتے ہیں، بزرگ حضرات ہیں ان کے کھاتوں کے اندر پیسے پڑے ہوئے ہیں، 50,000 روپے اکٹھے کر رکھے ہیں، لیکن نہ کوئی زکوٰۃ دیتا ہے نہ کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ دیں گے تو مال کم ہو جائے گا۔ اور ہماری عورتیں اس کے اندر سب سے زیادہ ملوث ہیں، ان کے پاس سونا چاندی موجود ہوتا ہے، جو زیورات وہاں سے ملتے ہیں، شوہر کے ذمہ واجب نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ ادا کرے، اس کی ذمہ نہیں ہے، اگر وہ ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اگر وہ ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ورنہ بیوی کے اوپر لازم ہے چاہے تو اپنے زیورات کو بیچ کر کے زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اگر ان کے پاس سونا چاندی موجود ہے یعنی 38,000 روپے کا سونا چاندی، 38,000 روپے یہ دیکھو کیا ہوتا ہے، آپ کہیں گے کہ ایک تولے یعنی اگر آپ نے آدھے تولے کے کنڈل بنوائے ہیں، یعنی ایک عورت کو اس کے میکے سے اس کے گھر سے اس کو ایک تولے کے کنڈل ملے ہوئے ہیں یا آدھے تولے کے کنڈل ملے ہوئے ہیں، اور آپ نے سن رکھا ہے کہ 52.5 تولے چاندی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور 7.5 تولے اگر آپ کے پاس سونا موجود